بسم اللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میں عنایت اللہ وانی ندوی، اسسٹنٹ پروفیسر عربی، گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڈا، جموں و کشمیر، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث کا متن ہمارے سامنے ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحیی والحمد للہ قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة وترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان پر غور کرتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے سب سے پہلا لفظ ہمارے سامنے ہے استحیو۔ اس کا ماضی مضارع مصدر استعمال ہوتا ہے استحیا یستحیی استحیاءً۔ حییہ اس کی اصل ہے، اس کے اعتبار سے اس کا اوریجن یا ہے۔ اس کے میننگ ہیں شرم کرنا، اور الحیا کا مطلب ہوتا ہے الانقباض والانزواء، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے دور رکھنا، باز رکھنا۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، استحیو شرم کرو، حیا کرو، من اللہ اللہ سے، حق الحیاء جو حیا کرنے کا حق ہے۔ قال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلنا ہم نے عرض کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنستحیی والحمد للہ، انا لنستحیی بلا شبہ ہم تو حیا کرتے ہیں، ہم تو شرم کرتے ہیں، والحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، یہ مراد نہیں ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے، یا یہ حیا نہیں ہے، یہ حق حیا نہیں ہے، ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، لیکن اللہ سے حق الحیا صحیح طور پر حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، حفظ یحفظ حفظا اور حفاظتا حفاظت کرنا، اور وعى یعی وعین، وعى یعی وعین حفاظت کرنا، محفوظ کرنا۔ ان تحفظ الرأس وما وعى کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، وما وعى اور جو چیزیں وہ اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں، یعنی جو خیالات ہیں، جو افکار ہیں، یا جن چیزوں پر یہ ہمارا سر مشتمل ہے، چاہے اس کا تعلق کان سے ہو، ناک ہو، آنکھیں ہوں، منہ ہو، زبان ہو، ہر چیز کی حفاظت کی جائے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، اس میں اپنی نگاہ کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا یہ بھی مقصود ہے۔ وتحفظ البطن وما حوى، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ یہاں حوا آیا ہے، حوا یحوی حوایتن، اور حین ہوتا ہے جمع کرنا۔ پیٹ جن چیزوں کو جمع کیے ہوئے ہے، پیٹ اور پیٹ جن چیزوں پر مشتمل ہے، ان سب کی بھی حفاظت کی جائے۔ اس حوالے سے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتضمن حفظ القلب عن الاصرار علی ما حرم اللہ، اس میں یہ چیز بھی مراد ہے کہ انسان اپنے دل کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کرے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ وَيَتَضَمَّنْ أَيْضًا حِفْظَ الْبَطْنِ مِنْ إِدْخَالِ الْحَرَامِ إِلَيْهِ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ، اور حفظ البطن، بطن کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ حرام چیز اس میں داخل نہ کی جائے، اس سے اس کو محفوظ کیا جائے۔
وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو ہمیشہ یاد کیا جائے، والبلا، بلیا یبلا بلن کہتے ہیں بوسیدہ ہونا، کسی چیز کا پرانا ہو جانا، یعنی انسان موت کے بعد جب بوسیدہ ہو جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو بھی یاد کیا جائے، اس کو یاد رکھا جائے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کو اپنا مطلوب بناتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، وہی حقیقتاً اللہ سے صحیح طور پر شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، اور حیا کا وہ حق ادا کرتا ہے۔ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ حق الحیا کا مطلب ہے حیاء ثابتا ولازما صادقا، ایسا حیا، ایسی حیا جو ثابت ہو، لازم ہو، سچی ہو، صحیح ہو، ہمیشہ برقرار رہے، ایسی حیا یہاں پر مراد ہے۔ اسی طرح سے سر کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے کہ سر کی حفاظت کی جائے، یہ غیر اللہ کے سامنے نہ جھکایا جائے، ریاکاری نہ اختیار کی جائے، اور اسی طرح سے کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کو تکبر کے ساتھ بلند کیا جائے، اٹھایا جائے۔ اسی طرح سے انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، پیروں کی حفاظت کرے، ہاتھوں کی حفاظت کرے، دل کی حفاظت کرے، اور دنیا اور آخرت یہ ایک جوڑا ہے، لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، لیکن دنیا کو مقصود بنانا یہ کسی بھی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ سوکنوں کی مانند ہیں، اگر آپ ایک چیز کو راضی کریں گے دوسری چیز اس سے متاثر ہو جائے گی، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ انسان آخرت کو مقصود بنائے اور دنیا کو بقدر ضرورت اختیار کرتا رہے۔ اور اس حدیث کو علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب صفت القیامہ میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے علامہ طبرانی نے بھی مرفوعاً اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے ہمیں بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں جو تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم وشکرا۔